بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آج ہے 29 جنوری۔ السلام علیکم دوستو۔ جمہوریت 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 ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ضابطہ حداد عطا کیا ہے، اسلام کے جو قوانین ہیں وہ بتائے ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ چلو مان لیتے ہیں آپ کو جمہوریت پسند ہے، بہت اچھی بات ہے، چلو جمہوریت ہی صحیح، لیکن جمہوریت کے بھی کچھ قوانین ہیں۔ یہ جو نفسا نفسی کا دور، یہ جو ہر انسان ایک دوسرے چھینا جھپٹی کا دور، یہ اچھا نہیں ہے۔ پھل لینے والے کے پاس جائیں تو وہ آپ کو کبھی ہاتھ نہیں لگانے دے گا، خود پھل ڈال لیں، وہ خود ڈال کے دے گا، جس میں سے کچھ اچھے ہوں گے، کچھ مناسب ہوں گے، اور کچھ اس میں جو کھانے کے قابل نہیں، ایک دو وہ بھی ڈالے گا تاکہ اس کا وہ موازنہ پورا آ جائے اور ترازو کی طرف آئیں تو کم تو لیں گے۔ گوشت والے کے پاس جائیں، انہوں نے بھی پانی پوری ملایا ہوا ہے۔ سب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کے ولی موجود ہیں جو ہمیں راہ راست کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، آپ نیکی کی طرف جاؤ۔ لیکن جب اکثریت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور پھر مختلف طریقوں سے مختلف وجوہات کی بنا پر ہمیں مشکلات سے بھی دو چار ہونا پڑتا ہے۔ تو خدا کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے ترازو کو صحیح کریں، انصاف کریں۔ اگر ہر انسان غلطیاں کتنا ہی کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عظیم ہے۔ تو خدا کے لیے جمہوریت اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، جمہوریت ہی صحیح۔ ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے ریاض صاحب ہمارے کالج میں، تو انہوں نے ایک دفعہ لیکچر دیا تو ہم سب دوست تھے، بڑے بے تکلفانہ طور پہ وہ کبھی ایک پیریڈ ہفتے میں رکھتے تھے کہ بھی یہ آؤ بچوں آپس میں ڈسکس کریں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک جماعت شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئی، وہاں وہ بیچارے ڈھونڈ رہے تھے، ان کو شکار نہیں ملا، بھوک سے برا حال نڈال۔ تو ان میں سے چند لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کوے نظر آئے ان کو، تو انہوں نے دار وہ فائر کیا، ان کو نیچے گرایا کووں کو، تو ان کا گوشت بنایا۔ تو ایک بندہ ان میں وہ بولتا میں تو نہیں کھاؤں گا، یہ تو حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ وہ بہرحال ضد پہ اپنی اڑا رہا، تو دوسروں نے کھا لیا۔ ابھی سب لوگوں نے باقی نے تو کھا کو لیا، وہ بھی اس بیچارے نے نہیں کھایا۔ تو وہ بہرحال واپس آیا تو شہر میں آ کے وہ جو کیلا تھا وہ بولتا کہ ان لوگوں نے کوے کھائے ہیں۔ اور جو زیادہ تھے جنہوں نے کوے کھائے تھے بولتے ہم نے نہیں کوے کھائے، اس نے کھائے ہیں۔ تو جمہوریت بھی ایسے ہے سجنوں، آپ لوگ جمہوریت کر رہے ہیں، جمہوریت کے اصولوں پہ چلنا پڑتا ہے۔ ہر ایک چیز کے قوانین ہیں، اس پھر قوانین پہ چلنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ جمہوریت میں تو وہ یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندے کے ساتھ بندہ شادی کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ عورت شادی کر سکتی ہے۔ وہ ہمارے قوانین جو اسلامی ہیں ان سے مختلف ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے سخت متنبع کیا ہے کہ یہ چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام اسلام کا ہمیں دیا ہے وہی ہی اٹل ہے، وہی ہی اچھا ہے، وہی نجات ہے۔ خدا کے لیے
اگر آپ کو جمہوریت پسند ہے تو پھر جو اللہ کے نیک اور صالح لوگ ہیں ان کو ووٹ دیں، ان کو ووٹ دیں۔ اور اگر آپ کو کوئی اپنے حلقے میں سے اس قابل نظر نہیں آتا تو پھر مت ووٹ دیں، پھر ضائع ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پہ چلانے والا ہے۔ پروردگار رحمتیں کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، پروردگار ہمارے ملک کے لیے راہ نجات پیدا کرے، کیونکہ اس وقت ہم کرائسس میں ہیں۔ ہر بندہ دوسرے کو بے ایمان سمجھتا ہے، دوسرے کو یہی کہتے ہیں آج تک ہم سن رہے ہیں کہ وہ کھا گیا وہ کھا گیا، لیکن خدا کے لیے اپنے ملک کے لیے سوچیں، نہیں تو کفار ہم پہ حاوی ہو جائیں گے۔ آپ محب وطن بنے، محب اسلام بنے۔ ابھی ہمارے فلسطین کے ساتھ جیسا جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے اٹھیں اور اسلام کا پرچم لہرائیں، اس کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ اسلام میں ہے نا کہ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر دل سے تو برا جانو نا۔ تو آپ اگر جمہوریت ہے تو چلو اچھی بات ہے، کریں جمہوریت سے ہی، لیکن اچھے اچھے فیصلے کریں، جو جس قابل ہے اس کو اس کی سیٹ دیں اور اس کا ساتھ دیں، اپنے وطن کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے امان کے لیے آپ بہتر فیصلہ کریں۔ وہ برادری ہیں اور یہ دوستی ہیں وہ ایک طرف رہ جاتی ہیں، لیکن اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ 8 فروری کو الیکشن ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے صالح اور نیک جو لوگ ہیں وہ برسر اقتدار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسا ہی میں حکمران مسلط کر دیتا ہوں۔ ہمارے کچھ اعمال ایسے ہی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے، پروردگار سے توبہ کرنی چاہیے اور اس کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے ہم لوگ بہت ترقی یافتہ تھے، لیکن ایسے وہ کرائسس آئے ہیں، ایسے یہ حالات ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے خود کو سنبھالو، ایک قوم کی طرح، ورلڈ کی طرح پاورفل بنو۔ اگر ہمارے سے جو قرضہ لینے والے وہ ہم سے پاورفل بن سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں پیدا کی ہیں، ہم صرف اس کا صحیح اس کے جو طریقہ کار ہے نا وہ اس اصول پہ کاربند نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ملک کے لیے سوچتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ لوگ قومی سطح پہ ادارے نہیں چلا سکتے تو پرائیویٹ کر دیں، وہ تو چلا سکتے ہیں نا، اور ان سے اپنے ملک کی جو ترقی کے منصوبے ہیں اس کے مطابق کام کریں۔ خدا کے لیے اگر ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے ہی سب ادارے ہو جائیں، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ تو رہنے چاہیے، لیکن یہ جتنے ترقی کے منصوبے ہیں پرائیویٹ کریں اور ملک کو بھی اس کا فائدہ ہو اور عوام بھی ترقی یافتہ ہوں۔ جیسے کہ ابھی یہ مثلاً چائنا، جاپان، جرمن، جو ان لوگوں کو دیکھیں نا کیسے ترقی کی ان لوگوں نے، ویسے ہی وہی اپنا لیں۔ خدا کے لیے ملک کے لیے سوچیں اور ملک کے لیے کچھ کریں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ دعا کے ساتھ رب العزت سے کہ یا اللہ ہمارے ملک کی بھی ترقی کر، ہم خدمت کریں اپنے اسلام کے لیے، سب اسلامی بھائیوں کے لیے خدمت کریں۔ رب العزت ہمیں موقع دے اور ہم اپنے اصل مقام کو دیکھیں، سوچیں ہم اپنے اصل مقام کو، اور ہمارا ملک عظیم ملک بن جائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے، اور جن کی نیک خواہشات ہیں وہ پوری ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی رونقیں بحال ہو جائیں، کاروبار عام، کیونکہ کاروبار ہوگا تو ظاہر ہے عوام خوشحال ہوگی، اور عوام کے لیے جو حکمران ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مسلط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی عوام کے بارے میں بہتر خیالات، بہتر حوصلہ اور انصاف کے لیے بول بالا ہو جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ۔ محمد مشتاق لائف سٹائل میں انشاءاللہ بھی باقی آئندہ۔